اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرم ہو عمیم، سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرم ہو عمیم، فضل ہو جسیم، ذکر ہو نبیت، دولت ہو سرمدیت، صفات ہو سنیت، سجادہ ہو مدیت، لون ہو ملیح، وجہ ہو سبیح، لسان ہو فصیح، قرآن ہو صحیح، علم ہو وسیع، قدر ہو رفیع، قلب ہو سلیم، شان ہو عظیم، آیات ہو باہرت، معجزات ہو متواترت، خصائل ہو محمودت، شفاعت ہو مقبولت، حجت ہو شاکرت، حکمت ہو بالغت، نسب ہو ابراہیمی، حسب ہو اسماعیلی، اصل ہو ادمی، فهو نبی، الطاف ہو کریمت، افعال ہو جمیلت، اخلاق ہو حمیدت، اوصاف ہو جلیلت، دین ہو خیر الادیان، ذہن امدت الاذہان، جبرائیل و میکائیل وزیراہ، ابو بکر و عمر صاحباہ، و آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانے عاشقان مصطفیٰ۔ جو چیز جہاں سے آتی ہے وہاں کا اثر قبول کر کے آتی ہے، جڑی چیز جتھوں آئے اودیاں نشانیاں علامات لے کے آندی ہے۔ کھو کڈو تسی کھو ہوئے کھارا، تے کھو وچوں جڑا پانی نکلے گا وہ بھی ہوئے گا کھارا، نال بولو کھو ہوئے مٹھا، تے پانی جڑا نکلے گا وہ بھی آئے گا مٹھا۔ جو چیز جہاں سے آتی ہے، جو چیز جہاں سے آتی ہے وہاں کا اثر علامت لے کر آتی ہے، جڑی چیز جتھوں آئے وہ دی نشانی اثر علامت لے کے آندی ہے۔ کھو کڈو، کھو ہو کھارا، پانی بھی آئے گا کھارا، کھو ہو میٹھا، پانی بھی آئے گا میٹھا، جڑی شے جتھوں آئے اوتھے دا اثر لے کے آندی ہے۔ کھو میں سے پانی نکلے، کنویں میں سے پانی نکلے، کنواں ہو کھارا، پانی بھی نکلے گا کھارا، کنواں ہوگا میٹھا، پانی بھی آئے گا میٹھا۔ عاشقان مصطفیٰ بلا تشبیہ و تمثیل، میرا مصطفیٰ آیا رب کے پاس سے، رب کی طرف سے، تو وہ بھی سمیع یہ بھی سمیع، خدا بھی رحیم، قرآن کے اندر ہے خدا بھی رحیم مصطفیٰ بھی خدا بھی رحیم مصطفیٰ بھی رحیم، وہ بھی سمیع یہ بھی سمیع، وہ بھی بصیر یہ بھی بصیر، وہ بھی رؤوف یہ بھی رؤوف، وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم، وہ بھی بصیر یہ بھی بصیر، وہ بھی سمیع یہ بھی سمیع، اس جیسا خدا کوئی نہیں، ان جیسا مصطفیٰ کوئی، وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم، وہ بھی کریم یہ بھی کریم، وہ بھی سمیع یہ بھی سمیع، وہ بھی بصیر یہ بھی بصیر، اس جیسا خدا کوئی نہیں، ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے، نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے، آپ نا اپنے آبائی قصبہ چاچڑا شریف تو کوٹ مٹھن شریف جا رہے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے اپنے آبائی قصبے چاچڑا شریف تو کوٹ مٹھن شریف جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا دور بھنگی بیٹھے بھنگ کھوڑتے پہ، بھنگی دور بیٹھے بھنگ کھوڑتے پہ، اللہ دے ولیاں دے سمجھان دا انداز انوکھا تے نرالا سبحان اللہ۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جدو انہاں بھنگیاں نے ویکھیا نا تے انہاں نعرہ لگا دیتا حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔
آپ انہوں نے کول چلے گئے تے آپ نے انہوں نے جا کے فرمایا بھنگیو تہاڈا کوئی مہتر ہوندا ہے مہتر کہندے نے سردار نو مرشد نو جڑا سب تو بڑا ہوئے آپ نے انہوں بھنگیا نو فرمایا بھنگیو تہاڈا کوئی مہتر ہے تہاڈا مہتر ہوندا ہے انہوں نے کہا جی سرکار ساڈا مہتر ہوندا ہے آپ نے تہاڈا مہتر کون ہے یعنی تہاڈا مرشد تہاڈا رہنما تہاڈے وچوں سب تو بڑا کون ہے آپ نے تہاڈا مہتر کون ہے بھنگیا کیا حضور جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپے آپ نے تہاڈا بہتر کون ہے انہاں کیا حضور جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپکے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تے وجد تاری ہو گیا آپ تے وجد تاری ہو گیا بعد وچ مریداں نے جو تو وجد والی کیفیت ختم ہوئی تے مریداں نے کہا حضور ایدے وچ وجد والی گل کیڑی سی تساں فرمایا بھنگیو تہاڈا بہتر کون ہے انہاں آکھیا سرکار جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپے ایدے وچ وجد والی گل کیڑی سی آپ نے فرمایا انہاں اپنی لائن دی گل کیتی اسی اپنی لائن دی آپ نے فرمایا انہاں اپنی لائن دی گل کیتی اسی اپنی لائن دی گل کرنے ہاں انہاں دا بہتر او ہے انہاں دا مرشد او ہے انہاں وچوں سب تو بڑا او ہے جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپکے تے کل کائنات وچ سب تو بڑے او ہیں کل کائنات دے مرشد او ہیں کل کائنات دے بہتر او ہیں جنہاں معراج دی رات دیدار خداوندی دے دور پیتے پر اکھ نہ چھپکے امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ امام توجہ رکھو بھئی عاشقان مصطفیٰ نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹھی میں مٹی لی اس پر نگاہ ڈالی اس پر پھونک ماری اس مٹی کی حقیقت بدل گئی وہ چڑیا بن گئی پرندہ بن گیا ہڈیاں بھی آ گئیں خون بھی آ گیا اس کی حقیقت بدل گئی وہ اڑنے لگ گئی نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے مٹی پر عیسیٰ روح اللہ کی نگاہ پڑی اس کی حقیقت کو بدل دیا جس امتی پر جس غلام پر جس عاشق پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے اس کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے اس غلام کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے اس عاشق کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے عیسیٰ روح اللہ کی نگاہ پڑی اس مٹی کی حقیقت بدل گئی مصطفیٰ کی نگاہ ہم پر پڑی مصطفیٰ کی نگاہ ہم پر پڑی ہم گناہگار تھے بدکار تھے سیاکار تھے مصطفیٰ کی نگاہ نے ہماری حقیقت کو بدل دیا عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی مٹی پر اس کی حقیقت کو بدل دیا مصطفیٰ کی نگاہ پڑی ہم پر ہم کو سیاکار سے نیکوکار بنا دیا ہم کو سیاکار سے نیکوکار بنا دیا مشکل نے نال آکھیا کرو ہم کو جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا ٹی سی ایس والے تھیلے آندے نا حکومت عاشقان مصطفیٰ جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا جس دل پر جس قلب پر نگاہ مصطفیٰ کی مہر لگ جائے اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا نعرہ مختصر لگے گا 84.5 تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا جس دل پر جس قلب پر نگاہ مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی مہر لگ جائے اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا سمجھ آ رہی جے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھنگیو تہاڈا مہتر کون ہے آخری جملہ بات تہاڈا مہتر انہاں کیا حضور جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپکے آپ تے وجد تاری ہو گیا مریدہ کیا یا حضرت دے وچ وجد والی گل کیڑی سی
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰ ਪੀਏ ਪਰ ਅੱਖ ਨਾ ਝਪਕੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਦਾਰੇ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਪੀਤੇ ਪਰ ਅੱਖ ਨਾ ਝਪਕੇ। سانو عقائد اہل سنت نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے کتابی صورت بھی دیتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں مدینہ پاک حاضر ہویا سرکار دی بارگاہ وچ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے میں مدینہ پاک گیا, اتھے میں سیڑھیاں تے پھسل گیا, میری بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی, بازو دی ہڈی وچ فرق آ گیا. شاہی ہسپتال مستشفی ملک شاہی ہسپتال اتھے ایکس رے کروایا, ہڈی وچ فرق سی. ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر محمد اسماعیل. ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب اب آپ حاجی یا عمرہ نہیں کر سکتے, تسی ارکان ادا نہیں کر سکتے, تسی ہسپتال داخل ہو جاؤ تو ہڈی وچ فرق آ گیا, ہن تسی حاجی یا عمرہ نہیں کر سکتے. تو مفتی صاحب کہنے لگے ہم تو ساری عمر یہ کہتے رہے بیماروں مدینے چلو غم کے مارو مدینے چلو, بیماروں مدینے چلو غم کے مارو مدینے چلو. ہن میں مدینہ پاک وچ آ کے ہسپتال بھی چلا جاواں. آپ کہتے ہیں میں نے اس ٹوٹی ہڈی کا علاج یہ کیا, نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل اے جملہ نالا کو, نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو آواز کو. مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ مفتی صاحب ہسپتال میں داخل ہو جائیے. آپ نے فرمایا اسی ساری عمر ایک کہندے رہے بیماروں مدینے چلو غم کے مارو مدینے چلو, تے میں مدینہ پاک وچ آ کے ہسپتال چلا جا. آپ کہتے ہیں میں نے اس ٹوٹی ہڈی کا علاج یہ کیا کہ سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے چلا گیا, مبارک جالیوں کے سامنے چلا گیا, جا کے عرض کی تھی اے عبداللہ ابن عتیق کے صحابی ہیں, اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے, اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے, میری ٹوٹی ہڈی بھی جوڑ دو. حضور کی مبارک جالیوں کے سامنے چلا گیا, عرض کی تھی اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے, اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے, میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو. اس کے بعد مجھے کبھی اس ہاتھ میں درد نہ ہوا, ہڈی میں فرق رہا, ہڈی میں فرق رہا, پر مجھے ساری عمر درد نہ ہوا. آپ فرماتے ہیں میں اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر نعیمی لکھ رہا ہوں, میں اسی ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر نعیمی لکھ رہا ہوں. علاج کی کیتا نہ ٹیکا نہ گولی نہ دوائی. مواجہ شریف کے سامنے جا کر عرض کی اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے, اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے, میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ درد ایسا غائب ہوا ساری عمر وہ درد نہ ہوا. مطلب کیا کہ ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں, ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کرامت بناتے ہیں, اور مدینے والے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کرامت بناتے ہیں. ساکو سبق پڑھایا نیم کی تابع داری سونے پاک محمد دی رو جاتے ہیں سرداری, اٹھتے پہنتے ٹوٹتے پھرتے دین کا کلمہ جاری, محمد جلدی بھلایا کی اصلوں قسمت. حاجیہ عمرے کے لیے گئے نا, تو آپ نے کہا آپ کی وہ نعت آپ اکثر سنتے, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کیا واقعی حضور کا گھر مبارک کعبے کا کعبہ ہے؟ حضور کا گھر مبارک کعبے کا کعبہ ہے؟ اقبال نے کہا تور از موج غبار خانہ اش, تور از موج غبار خانہ اش, کعبہ را بیت الحرم کا شانہ است. اقبال نے کہا لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں, اقبال کہنے لگا لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں, انہیں میرے آقا کے گھر مبارک کی شان کا علم نہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں طور کی, میرے آقا کے گھر مبارک میں جو جھاڑو مبارک دیا گیا اس جھاڑو سے جو گرد اڑی وہ گرد بھی کوہ طور سے افضل ہے. عشق تیری تھے
سب تو جدا عشق دی ریت ہے سب تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا عشق دی ریت ہے سب تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا عشق لی محل نے سارے ہکو دے نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں کک چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں کک چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں عاشق تے سانو جھکا لیندا نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا مدینہ پر پوری امت میں اس بات کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر پاک کی وہ جگہ سرکار کی قبر انور کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے بس ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے حتیٰ کہ حضور کی قبر پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے کا گھر ہے کعبہ کے لیے کعبہ میرے نبی کا گھر ہے اعلیٰ حضرت نے کہا ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ان کی طفیل حج بھی میں پوری نعت پڑھنا بھینی سہانی صبح میں ٹھڈر کی ہے محبوب رب عرش ہے سبز قبہ میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے کہ میں سارا کلام پڑھنا ہوں مختصر آپ نے ایک شعر آکھے ہے اعلیٰ حضرت کہنے لگے ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے یعنی ایسا کہ حج عمرہ بھی کیتا ہے کہ سرکار کے صدقے نال کیتا ہے ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اقبال نے کہا اقبال سے پوچھا اقبال کہنے لگا تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست یا رسول اللہ تساں فرمایا کہ اسی کعبے دا حج کیتا فرمایا کہ اسی مکہ جا کے حج کیتا یا رسول اللہ تسی فرمایا کہ بیت اللہ دا طواف کیتا ورنہ یا رسول اللہ ساڑی منزل تہاڈے تو علاوہ کوئی بھی کوئی چہرے دے سہرے کون پڑے جدا چہرہ خود بدہا ہوئے جدی زلف دا ذکر قرآن اندر واللیلی اذا یغشا ہوئے جدا ہار سنگھار سبحان اللہ ما زاغ البصر وما طغا ہوئے او دے بول تو جند گون ہمدرد بول جدا وما ینطق عن الہوا نبی کی نگاہ شے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے نبی کی نگاہ شے کی حقیقت اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ نے شرف پور شریف والے اونا دے ایک مولوی صاحب نا دیکھو بھئی بدبودار پر پیاز ہوندہ ہے بدبودار پر جدو اپنے آپ نو گھیو وچ فنا کر لے تے گھیو کی کہندہ ہے پیاز تو بدبودار تھا پیاز تو بدبودار تھا اب تو فنا ہو گیا میرے اندر پیاز تو بدبودار تھا اب تو فنا ہو گیا میرے اندر اگر تیری پیاز والی بدبو کو مار کر تجھ میں گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا پیاز ہوتا ہے بدبودار پر جب اپنے آپ کو گھی کے اندر فنا کر دے تو گھی کہتے ہیں پیاز تو بدبودار تھا اب تو فنا ہو گیا میرے اندر اگر تیری پیاز والی بدبو کو مار کر تجھ میں گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا غوث اعظم نے در پہ آنے والے چور سے کہا چور تو چور صحیح پر تو آ گیا میرے در پر اگر تیری چوری کی بدبو کو مار کر تجھ میں قطریت کی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے یارویں والا پی نہ کرے اللہ علیہ وسلم یصف اہل النار فیمر بهم الرجل من اہل الجنہ فیقول منهم الرجل یادخلہ الجنہ سرکار نے فرمایا دوستیوں کی صفیں ایک منٹ بھئی سرکار نے فرمایا دوستیوں کی صفیں بن چکی ہوں گی یصف اہل النار دوستیوں کی صفیں بن چکی ہوں گی دوست کی صفوں میں قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے یصف اہل النار اچانک فیمر بهم الرجل من اہل الجنہ جنتیاں وچ ایک بندہ نا دوستیاں دی صف دے قریب تو گزرے گا جدو جنتیاں اے حدیث پاک ابن ماجہ وچ بھی ہے مشکات شریف وچ بھی ہے حوالے لگے نے سرکار نے آیا توجہ رکھو بھی سرکار نے فرمایا دیکھو نا میں عرض کرنا نا اللہ دے ولیاں دے سمجھان دا انداز انوکھا تے نرالا ہوندا ایک شیخ کامل نو ایک مرید آ کے کہنے لگا سرکار منو نماز وچ خیالات بڑے آندے نے نماز چھڑ دیواں نماز وچ خیالات بڑے آندے نماز چھڑ دیواں انہیں آکھیا جدو تو روٹی کھانا ہے کہ مکھیاں آندیاں نے کہ نہیں آندیاں ریوا سرفراز صاحب روٹی کھانے ہو مکھیاں آندیاں نے کہ نہیں آندیاں انہیں آکھیا بڑیاں آندیاں نے
انہیں فرمایا تو کی کرنا ہے؟ انہیں آکھیا میں روٹیاں کھائی جانا مکھیاں اڑائی جانا. مرید آ کے کہنے لگا سرکار منو ایک منٹ بھائی نماز وچ خیالات بڑے آندے نے تے نماز چھڑ دیواں آگا جدوں تو روٹی کھانے مکھیاں آندیاں نے انہیں آکھیا جی آندیاں نے آگا کرنا کیوں؟ انہیں آکھیا مکھیاں اڑائی جانا روٹی کھائی جانا. آگا یہی طریقہ ہے خیالات اڑائی جا نماز پڑھی. حضور فرماتے یصف اہل النار. توجہ رکھو بھائی دوستیوں کی صفیں بن چکی ہوں گی. فَيَمُرُّ بِهُمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. جنتیوں میں سے ایک بزرگ ایک اللہ کا ولی دوستیوں کی صفوں کے پاس سے گزرے گا. جب دوستیوں کی صفوں کے پاس سے گزرے گا نا فَيَقُولُ مِنْهُمُ الرَّجُلُ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي. دوستیاں وچوں ایک آکھے گا اے اللہ دے بندیو منو سیانیا نہیں جے منو پہچانیا نہیں جے. یا فلانو اما تعرفونی آپ نے مجھے پہچانا نہیں. انا الذی سقیتک شربتا. یاد کرو میں تہانوں ایک دفعہ پانی پلایا سی. تعرفونی تسا منو پہچانیا نہیں. انا الذی سقیتک شربتا میں تہانوں ایک دفعہ پانی پلایا سی. وقال بعضهم انا الذی وهبت لک ودوا. وضو کہتے ہیں فعل کو غسل دھونا اعضاء کو. ودو کہتے ہیں پانی کو. تو کہنے لگا وقال بعضهم انا الذی وهبت لک ودوا. تو یا آکھے گا یاد کرو میں ایک دفعہ تہانوں وضو واسطے پانی دیتا سی. بس اتنی سی بات پر فیشفع لہ وہ اللہ کا ولی اس کی سفارش کرے گا. وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ تو اللہ تعالیٰ اس کو دوستیوں میں سے نکال کر جنتیوں میں داخل کر دے گا. کس بات پر؟ وہ کہے گا اما تعرفونی انا الذی سقیتک شربتا. یاد کرو میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. یا کہے گا وہبت لک ودوا میں نے ایک دفعہ آپ کو وضو کا پانی پیش کیا تھا. فیشفع لہ وہ اللہ کا بندہ اسی بات پر اس کی سفارش کر دے گا شفاعت کرے گا. فیدخلہ الجنہ اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا. یعنی وہ دانا دیکھو نا میں دسنا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ جا رہے سن ایک عورت چکی چلا رہی سی. آپ نا چکی پھر دی ویکھ کے فرید نے دتا رو. چکی پھر دی ویکھ کے فرید نے دتا رو. وہاں پڑا وچ آ کے ثابت ریانا کو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جو عورت نو چکی چلاندیا ویکھیا تے آپ رو پے. کیوں کہ آپ نے فرمایا چکی تے دو پوڑ پتھر پاٹ انہاں وچ جڑا دانا آ جاندا او سلامت نہیں رہندا. تے جدوں قیامت نو اللہ دے غضب دی چکی چلے گی او کیڑا بچے گا. چکی پھر دی ویکھ کے فرید نے دتا رو. وہاں پڑا وچ آ کے ثابت ریانا کو جدوں بابا فرید روئے نا سوچ کے کہ میدان معاشر میں جدوں رب دے غضب دی چکی چلے گی پھر کون بچے گا. تے عورت بھی آپ دے دل دے خیال تے مطلع ہو گئی. انہیں اتلا پوڑ پتھر پاٹ چکیا تے کہنے لگی ویک فقیرہ اللہ دیا ذرا کان دلے دے کھول. ویک فقیرہ اللہ دیا ذرا کان دلے دے کھول. ایک تکلے وہ بچ کے نہیں جڑے بے کے کنی دے کنی کے پاس آ جائے وہ دانا پستا نہیں وہ دانا بچ جاتا ہے. مطلب کیا کہ جدو بڑے بڑے عبادت گزار الٹے لٹکے ہون گے کہ داتا علی حجویری دا قافلہ بھی مسکراندہ جنت تو جا رہا ہوئے گا. خواجہ چراہی دا قافلہ بھی مسکراندہ جنت تو جا رہا ہوئے گا. وہ تو الٹے لٹکے پوچھن گے بھئی تسی کیوں بچ گئے. وہ یہی کہیں گے ویک فقیرہ اللہ دیا کام دلے دے کھول بچ کے نہیں چڑے بے کے ولی دے کھول. میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دیکھ مرید ماسٹر بھی سن مدرس بھی سن. مولانا محمد علی صاحب آپ ماسٹر بھی سن مدرس بھی سن. آپ نا زیارت دا بڑا شوق ہویا تے آپ نے بڑے چلے کیتے وظیفے کیتے مزارات تے گئے پر آپ نو زیارت نہ ہوئی. میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دے مرید سن. مولانا محمد علی صاحب مدرس بھی سن سکول دے ماسٹر بھی سن عالم بھی سن. آپ نو شوق ہویا کہ منو زیارت ہوئے. آپ نا بڑے مزارات تے گئے چلے کیتے وظائف کیتے پر زیارت نہ ہوئی. ایک دن آپ اعلیٰ حضرت شرک پوری دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. جا کے آکھیا حضور زیارت کراؤ سرکار زیارت کراؤ. اعلیٰ حضرت شرک پوری اس وقت چاہ پلا رہے سن چاہ دیاں پیالیاں اپنے سنگیاں نو. آپ نے فرمایا انہوں چاہ پلاؤ. انہوں آکھیا سرکار زیارت کراؤ آپ نے انہوں چاہ پلاؤ. آپ نے چاہ دیاں پیالیاں چونکہ پیالی پکڑ کے مولانا محمد علی صاحب نو دیتی. مولانا محمد علی پیالی پکڑ کے ویکھ دینے پر پیندے نہیں.
پیالی پکڑ کے بیکتے ہیں پیندے نہیں. آلہ حضرت شرک پوری نے پیالی واپس لے لی. آنگا محمد علی جے ساڑی چاہ نہیں ہو نا پینی تے پیالی واپس کر دے. پیالی واپس کر دے. جو تو پیالی واپس نہیں مولانا محمد علی صاحب غش کھا کے زمین تے ڈگ پئے. ڈگ پئے. آلہ حضرت شرک پوری اپنے گھر چلے گئے. پچھو سنگیا نے ہوش کرایا. آکیا محمد علی چاہ بھی نہیں ہو پیتی بے ہوش بھی ہو گیا وجہ کی ہے. مولانا محمد علی کہندے نے ہوش وچ آ کے سنگیا نے سمجھ آئی دے. سنگیا کیا محمد علی وجہ کیا چاہ بھی نہیں پیتی بے ہوش بھی ہو گیا. مولانا محمد علی کہندے نے جدوں میں آکھیا سی نا زیارت کراؤ تے پیرا آکھیا سی انہوں چاہ پلاؤ. آپ نے منو چاہ دی پیالی دے وچوں زیارت کروا دی سی. منو چاہ دی پیالی دے وچوں زیارت کروا دی سی. پہن لیا سا عشق دا چولا. پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی پیدا نہ ہوئے. دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنا نہ ہوئے. محبوب سانو جڑا کدی جدا نہ ہوئے. نماز و نیتی جڑی کدی قضا نہ ہوئے. پائے سگ کتے کا پاؤں پائے سگ پوسید مجنو. خلق گفتہ اینچے بود گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلہ رفتہ بود. لوگاں دیکھیا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. لوگاں دیکھیا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. خلق گفتہ مخلوق نے کہا اینچے بود مجنو یہ کیا ہے. گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلہ رفتہ بود. مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. مخلوق نے پوچھا مجنو کیا ہے. مجنو کہنے لگا اس کتے کو ایک بار لیلہ کی گلی میں دیکھا تھا. خدا نہ راہ بیکھدا نہ قرآن بیکھدا. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف والے پیر اپنے دور کے سب سے پڑھے لکھے پیر. آپ نے اپنا مبارک کفن مدینہ پاک اپنے خلیفہ مرولہ شریف والے ان کو دے کر بھیجا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تھا میرا یہ کفن مدینہ پاک کی گلیوں میں رکھ دینا. اے ادب رسول اگر کوئی سگ کے اندر کتے ہوں ادب واسطے سگ کیا جاتا ہے. اگر کوئی سگ اس کے اوپر سے گزر گیا ایک کفن پھر واپس لے کے آئے. سبحان اللہ. مرولہ شریف والے خلیفہ صاحب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف گولڑا شریف والے دا پیر خانہ ہے. تو مرولہ شریف والے خلیفہ صاحب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا مبارک کفن لے کے مدینہ پاک کے گلیاں وچ بچھا دیندے نے. تے 4-5 ساگ اکٹھے آ رہے سن. وہ بھی در رسول دے ساگ سن. انہاں جدوں کفن بچھیا ویکھیا نا تے انہاں نے دوروں ویکھ کے نا واپس پلٹ گئے. ویکھ کے واپس پلٹ گئے. وہ مرولہ شریف والے خلیفہ صاحب نے پیرانہ رابطہ کیتا. انہاں کہا سرکار میں کفن تے بچھایا سی پر انہاں نے در رسول دے ساگ جڑے سن انہاں پاؤں نہیں لگایا. وہ ویکھ کے واپس چلے گئے کیونکہ انہاں نوں بھی پتہ سی کفن کدا ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا یہ ہے ادب رسول. عشق دریت ہے سب تو جدا نہ راہ بیکھدا نہ قرآن بیکھدا. سب تو جدا نہ راہ بیکھدا نہ قرآن بیکھدا. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا وہ در رسول کے سگ ہیں. انہاں دی بارگاہ وچ ادب نال عرض کرنی ہے کہ در رسول کے سگ اینو ذرا اپنا مبارک قدم لگا دیو. سبحان اللہ. مبارک قدم لگا دیو. او مرولہ شریف والے خلیفہ صاحب نے جدوں دوبارہ پھر کفن بچھایا نا تے او دوبارہ او سگ آئے تے انہاں عرض کیتی اے در رسول دے سگ اینو اپنا قدم لگا دیو میرے پیراں دا آرڈر ہے. سبحان اللہ. میرے مرشداں دا آرڈر ہے. او آپ فرماندے نے آپ دے خلیفہ صاحب مرولہ شریف والے فرماندے نے کہ انہاں سگاں وچوں ایک سگ نے اگے آ کے سنگ کے بس اس طرح پاؤں رکھیا تے پھر اتے نہ رہن دیتا. اس طرح رکھ کے چک لیا. رکھ کے چک لیا. رکھ کے چک لیا. تے جدوں خواجہ سیالوی دی بارگاہ وچ واقعہ پہنچیا نا کہ اس طرح اتے پورا قدم رکھیا نہیں سگ نے رکھ کے چک لیا. آپ نے کفن نو سینے نہ لگا لیا تے حالت وجد طاری ہو گئی. آپ فرماندے نے شکر ہے در رسول کے سگ نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. بیکھدا نہ قرآن بیکھدا. محل سارے ہکو دے نہ شاہ بیکھدا نہ گدا بیکھدا. عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں. رکھ چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں. جتھے چاہے جھکا لیندا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. کتاباں وچ نہیں لگدا عشق. کتاباں وچ کرو جی بڑے نال عشق مصطفیٰ نہیں لگدا. عشق کتاباں وچ
اے شمع جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سونا آسموں کوئی برلا برلا جن صورت یار دکھائی اللہ علیہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ بڑے سونے سن امام ابو حنیفہ دے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی بڑے سونے سن ایک دفعہ کہ یہودی نے آپ نے دیکھا تھے کلمہ پڑھ لیا دیکھ کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ کیا نہ تو کوئی کرامت دیکھی نہ تو کوئی گل دیکھی بات دیکھی یہودی کہنے لگا اے ہے کون نے آکھیا حضور دے غلام امتی انہیں آکھیا مینوں بس یہی دلیل کافی ہے کہ جدو چھوٹا محمد اتنا سونا بڑا محمد کتنا سونا میں بے پردہ جمال یار ہو جائے اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے فرمایا تھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میری اصلی صورت دیکھنی ہے سدرہ پر تشریف لائیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور معراج کی رات جو سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا سرکار میں جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ جبریل علیہ السلام نے 600 پروں کو کھولا حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا جب حضور نے جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں اپنا اصلی جلوہ دکھاؤ سرکار میں جبریل اگر ہماری اصلی صورت دیکھنی ہے ذرا سدرہ سے پار آ جائے جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی لو دنو تو انملتا تحترکتو یا رسول اللہ بال برابر بھی آگے گیا میرے پر جل جائے گا اتھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے نے احمد اربا کشایت آم پر جلیل احمد اربا کشایت آم پر جلیل تا ابد مدھوش مانا جبریل جبریل علیہ السلام نے 600 بروں کو کھولا حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا میرے مصطفیٰ اگر اپنے حسن کے 70,000 پردوں پر سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے قیامت تک جبریل بھی بے ہوش ہو کر گر جاتے اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے ہمیں دیدار ہو جائے پڑھنے میں پچھلے جمعے تے اے عبارت پڑھی سی لیکن ایدہ ترجمہ نہیں سی کر سکا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آج جسے پاک کا وقت نہیں پھر انشاءاللہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ پاک ایک بندے نے نا ایک کھجور کا بنا ہوا پنکھا تحفہ بھیجا وذکر جماعت ان السلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب صاحب مصر والشام والحجاز والجمن وفاتح البلاد ومنقذها من ید عبدت الاسنام سلطان صلاح الدین ایوبی مصر شام حجاز یمن اور دیگر شہروں کو فتح کرنے والے اور بتوں کے پجاریوں سے ان شہروں کو آزاد کروانے والے وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ مُلُوكِ الْإِسْلام اسلام کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا سبحان اللہ اہدیت لہو مروحۃ مکتوب فی احد وجہیہا هذه ہدیۃ ما اہدی مثلها لک ولا لابیک ولا لاحد من الملوک وقت بادشاہ نو نا مدینہ پاک ایک بندے نے ایک تحفہ بھیجا پنکھا کھجور دا بنیا پکھا اتے لکھیا سی اے بادشاہ اس طرح کا تحفہ نہ تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی کو ملا والا تے چراہیاں والا نعرہ لگاؤ اور نہیں کھاٹے بھی جاندہ جہان وچوں دولت جڑا ایمان بھی کھٹ جاندہ جو کو چند بلے کر کے منہ تھکے تو سو چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ یاد کرتے نے جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جاندہ ادھر نعرہ رسالتہ لوڑا شک ادھر منکران دا سینہ پھٹ جاندہ
جدا نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا عشق نہیں محل نے سارے ہک ہو جائے نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں کک چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں جتے چاہے جھکا لیندا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا کعبہ تے نہ کربلا طالب عاشق دا سر انہیں آکھیا توجہ رکھو خلانی ہاذہی ہدیۃ ما اہدی مثلھا لکا ولا لابیکا یار بولی نہ ایک منٹ ہاذہی ہدیۃ ما اہدی مثلھا لکا ولا لابیکا ولا لاحد من الملوک اس پنکھے پر لکھا تھا بادشاہ اس طرح کا تحفہ نہ تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا بادشاہ نو غصہ تے آنا ہی سی کہ میرے پیو دا نام بھی لے دیتا کہ نہ بادشاہ تینوں ملیا نہ تیرے پیو نو ملیا باپ نو ملیا نہ آج تک کسی نو ملیا وَقَانَتِ الْحَدِيَّةُ مِنْ شَرِيفِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَلَىٰ سَاكِنِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وہ جو کھجور کا بنا پنکھا تھا نا کھجور کا بنا پنکھا وہ شریف مدینہ پاک کا یہ گورنر بھی کہہ سکتے ہیں جدید عربی میں لیکن اس کے لیے مدینہ پاک ایک معزز شخص نے بادشاہ کو تحفہ بھیجا فغاضبا بادشاہ بڑا غضبناک ہوا کہ منو یہ گل کیتی ہے کہ اس طرح کھجور دا پکھا اس طرح دا تحفہ نہ تینوں ملیا نہ تیرے باپ نو ملیا نہ آج تک کسی بادشاہ نو ملیا نہ لاکھو نہ تینوں ملیا نہ تیرے باپ نو ملیا نہ آج تک کسی بادشاہ نو ملیا فغاضبا بادشاہ غضبناک ہو گیا ثم قلب الوجه الآخر پھر انہیں پکھے دی دوسری سائیڈ پلٹی فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ هَذَانِ الْبَيْتَانِ اور دوسری طرف دو عربی بھی شعر لکھے سن اور کچھ تواڈے عشق دا امتحان ہے دو شعر لکھے سن وَيُقَالُ إِنَّ الرَّسُولَ قَالَ لَا تَغْضَبْ حَتَّى تَقْرَأَ مَا فِي النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى جڑا قاصد تو پکھا لے کے آیا سی وہ کہنے لگا بادشاہ لا تغضب غضبناک نہ ہوئی غصے وچ نہ آئی حَتَّى تَقْرَأَ مَا فِي النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى یہاں تک کہ تو پنکھے کی دوسری سائیڈ پر لکھا دیکھ نہ لے غضبناک نہ ہونا یہاں تک کہ تو پنکھے کی دوسری سائیڈ پر لکھا دیکھ نہ لے تو پنکھے کی دوسری سائیڈ پر لکھا دیکھ نہ لے فغاضب ثم قلب الوجه الآخر فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ هَذَانِ الْبَيْتَانِ وَيُقَالُ إِنَّ الرَّسُولَ قَالَ لَا تَغْضَبْ حَتَّى تَقْرَأَ مَا فِي النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى انہیں آکھیا قاسم نے آکھیا بادشاہ منو کچھ نہ آکھی غضبناک ہوئے دوسری طرف پڑھ لے کی لکھیا کہ دوسری طرف شعر لکھیا سی انا من نخلۃ تجاور قبرا صادما فيه سائر الخلق ترنا شملتنی سعادت القبر حتى صرت في راحت ابن ایوب اقرا دوسری طرف لکھا سی بادشاہ میں اس کھجور کا بنا پنکھا ہوں جو آقا کے روزہ مبارک کے ساتھ لگی عشق دی ریت ہے سب تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا عشق دی محل نے سارے ہک ہو گئے نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں کک چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں جتے چاہے جھکا لیندا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا عشق ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری اس سونے پاک محمد دی ڈو جاگتے ہیں سرداری اٹھتے پہندے ٹرتے پھرتے میم دا کلمہ جاری ماتولا جے میم بھلایا ہو دی ازنو قسمت آلا لا تغضب قاصد کہنے لگا بادشاہ غضبناک نہ ہونا حتی تقرأ ما فی الناحیۃ الاخرى یہاں تک کہ تو پنکھے کی دوسری طرف نہ پڑھ لے تو پنکھے کی دوسری طرف لکھا تھا پنکھے کی زبان میں کھجور کے بنے پنکھے کی زبان میں انا من نخلۃ تجاور قبرا میں اس مبارک کھجور کا پنکھا ہوں جو آقا کی قبر مبارک کے پاس ہے میں اس مبارک کھجور کا پنکھا ہوں جو آقا کی مبارک قبر انور کے پاس ہے
ساد منفی ہے سائر الخلق ترا، کہ اس قبر پاک میں جو جلوہ فرما ہے وہ ساری مخلوق کے سردار ہیں. شملتنی سعادت القبر حتی سرت فی راحت ابن ایوب اکرا، لکھا تھا اس قبر پاک کی برکت مجھے پہنچی ہے، اسی لیے میں وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کے ہاتھوں میں آیا ہوں. اور بادشاہ دا سر جھک گیا. عشق نہیں محل نے سارے ہک ہو جائے، عشق نہیں محل نے سارے ہک ہو جائے. شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا، نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا. تسی بول بو نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا. عشق نہیں محل نے سارے ہک ہو جائے، نبی پاک کے عشق نہیں محل نے سارے ہک ہو جائے. نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا. عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں، عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں، عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں، چھڑا ویرانے تے بستی دا نہیں. جتھے چاہے جھکا لیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا. کربلا نہ کعبہ تے نہ کربلا. پر ہن جمعہ پڑھنے اج گھڑیاں دیاں بیساں رہن دیو، گھڑیاں دیاں بیساں رہن دیو، رات دے قصے رہن دیو. بچھڑیاں سجنا نو رل مل کے ذرا گھڑیاں دیا بیساں رہن دیو، دن رات دے قصے رہن دیو. مدتاں دیا بچھڑیاں سجنا نو رل مل کے ذرا زلفے ممبر کہندی ہے جڑی نینا دے پچھوکڑ رہندی ہے، او بوڑے او نینو یار دیو ذرا آمنے سامنے. کیا کرو نال جملہ ادھر کہنا ہے، صحیح ہے ادھر دیکھیں بیٹا. فارحہ بہا وَوَدَعَهَا عَلَى مَحَاجِرِهِ، بادشاہ نے پکھے نو چومیا، اکھاں تے رکھیا، سر تے رکھیا. کہنے لگا گل انجی ہے، نہ منو ملیا، نہ میرے باپ نو ملیا، نہ اب تک کسی بادشاہ نو ملیا. سبق پڑھایا عشق ساکو، سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری. اس سونے پاک محمد دی دو جگتے ہیں سرداری. اٹھتے پہنتے ٹرتے پھرتے میم دا کلمہ جاری. چاچے میم بھلایا اور یسنو قسمت ہے.